بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کر رہا ہوں، مستحقین زکوٰۃ کو، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ، صدقات اور فطرہ دینا جائز ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں انہی لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ 8 لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ، صدقات اور فطرے وغیرہ دینا جائز ہے۔ سب سے پہلا آدمی تو ہے فقیر، اور اس کے بعد ہے مسکین۔ فقیر اور مسکین یعنی وہ لوگ جس کے پاس کچھ نہیں ہے یا ایک وقت سے زیادہ کا نظم نہیں ہے، نیز وہ لوگ جو اتنی مالیت نہیں رکھتے جو ان کو یا ان کی فیملی کی ضروریات کو کافی ہو سکے، نہ تو نقد ان کے پاس اتنا ہے، نہ اتنی تنخواہ ہے، نہ کوئی ایسا ہنر ہے، نہ ہی بقدر کفایت غلے کی پیداوار ہے، اور نہ ہی کوئی اور ایسا ہے جو ان کے اخراجات کا مستقل تکفل کرے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ان کو ان کی ضرورت کے مطابق زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ ان لوگوں کے پاس وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جیسے سونا، چاندی، تجارت کا مال، نصاب کے بقدر جمع نہ ہو، بلکہ بعض لوگ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اس سے کہیں زیادہ بچوں کی شادی یا کسی اور مقصد کے تحت جمع رکھتے ہیں، وہ بھی ان کے پاس نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اگر ان کے پاس سونا، چاندی وغیرہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے اٹھا کر یا اکٹھا کر کے رکھ رکھی ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر دینے والے کو معلوم ہو تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوگی، لیکن اگر معلوم نہیں ہے تو ادا ہو جائے گی۔ پھر لینے والے کے اوپر وبال ہے، لینے والے کو جائز نہیں ہے لینا، اگر لے گا تو گنہگار ہوگا، کیونکہ غریب سے مراد شریعت میں وہ ہے جو نصاب زکوٰۃ کا مالک نہ ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مالک نہ ہو، یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت کا مالک نہ ہو، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ایسے شخص کو ہمارے عرف میں غریب سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اس لیے میرے بھائیوں غریب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، فقیر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عاملین زکوٰۃ، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، عاملین اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات و زکوٰۃ، عشر وغیرہ لوگوں سے وصول کر کے
بیت المال میں جمع کرنے کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں۔ یہ لوگ چونکہ اپنی تمام اوقات اور اپنی تمام زندگی اس کی خدمت میں خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان کی ضروریات کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ لہذا اسلامی حکومت کی طرف سے جو صدقات اور زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان کا حق الخدمت فقراء کے وکیل ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ہی میں سے دیا جاتا ہے، چاہے وہ غنی ہو مالدار ہو، مگر واضح ہو کہ مدارس کے سفراء اور انفرادی طور پر لوگوں کی تقسیم زکوٰۃ پر مامور وکلا اس حکم میں نہیں ہیں۔ آج کے زمانے میں جو مدرسے کے اساتذہ یا سفیر وغیرہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے علاقے میں یا بیرون جاتے ہیں، وہ عاملین زکوٰۃ میں شامل نہیں ہیں، داخل نہیں ہیں، لہذا ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ان کو زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ نہیں دی جا سکتی، بلکہ پہلے زکوٰۃ غریب کو دی جائے گی اور پھر غریب اگر مدرسے میں جمع کر دے پھر اس کے بعد صاف ستھرا مال ان کی تنخواہ میں دیا جائے گا۔ یہ عاملین زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوں گے۔ چوتھی قسم قرآن کریم میں فرمائی ہے وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ۔ مؤلفت قلوب آج کے زمانے میں نہیں ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہوا کرتے تھے جن کی دلجوئی کرنا مقصود ہوتا تھا، یعنی اسلام کی طرف ان کا دل جمانے کے لیے، ان کا دل مائل کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جایا کرتی تھی۔ آج الحمدللہ اسلام کو قوت حاصل ہے، غلبہ حاصل ہے، لہذا دل جوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے غیر مسلموں کی، لہذا غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان کو زکوٰۃ دینا جائز تھا کہ وہ مسلمان نہ ہو، مگر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دی جاتی تھی، لیکن اب ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ مؤلفت قلوب قرآن کریم کے جو 8 جگہ ہیں ان میں سے 7 مصارف تو آج بھی پائے جاتے ہیں، 7 مصارف تو آج بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مؤلفت قلوب جو یہ 8واں مصرف ہے یہ آج کے زمانے میں نہیں ہے۔ 5ویں قسم ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب، یعنی مکاتب غلام کو بدل کتابت ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ مکاتب غلام کون کہلاتا ہے؟ مکاتب غلام وہ ہے جس کو آقا یہ کہہ دے کہ اگر تم اتنی رقم دے دو تو تم آزاد ہو، مگر غلام کی شرعاً جو اقسام ہیں اب دنیا سے ان کا وجود بھی تقریباً مٹ چکا ہے۔ البتہ آج کل ظلماً جو غریب جیلوں میں بھر دیے جاتے ہیں، جہاں وہ بے گناہ شدید اذیت و مصیبت کی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ بھی غلام کے درجے میں ہیں، تو ان کی خلاصی اور چھٹکارے کے لیے انہیں زکوٰۃ کی رقم بذریعہ تملیک، یعنی غریب آدمی سے تملیک کرا کر کے استعمال کی جائے تو جائز اور مستحسن ہے۔ اسی طریقے سے غارمین یعنی قرض داروں کے قرضہ ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا قرض داروں کو جائز ہے۔ ایک آدمی مقروض ہے، ہم نے وہ قرضے میں دبا ہوا ہے، ہم نے اسے زکوٰۃ کا مال دے دیا، اس نے اپنا قرضہ اس زکوٰۃ کے مال سے ادا کر دیا تاکہ ادا کر دے، اس لیے ہم نے دیا ہے کہ وہ غریب آدمی ہے، لوگوں کا قرضہ اس کے ذمے، لہذا مقروض کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طریقے سے 7واں آدمی ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ یہ کلمہ اپنے عموم کے اعتبار سے بہت سے کار خیر کو شامل ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد یہ بھی ہے جو اللہ کے راستے میں چلا جائے۔ جہاد بھی مراد ہے اس سے، جو صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، یا قومی حمیت یا کسی عصبیت کے لیے نہ ہو،
تو ایسے مجاہد کو بھی جہاد کی ضروریات ہتھیار وغیرہ خریدنے کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طریقے سے ابن السبیل یعنی مسافر، یہاں مراد ایسا مسافر ہے جو سفر کی حالت میں ہو اور اس کے مال و اسباب ختم ہو جائے تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ مصارف سفر کے بقدر لینا بھی جائز ہے، دینا بھی جائز ہے۔ ایک آدمی سفر میں چلا گیا، پیسے اس کے ساتھ میں تھے، لیکن اتفاق سے اس کی جیب کٹ گئی، گرچہ وہ بہت مالدار کا لڑکا ہے، بہت مالدار ہے گھر میں، لیکن چونکہ سفر میں وہ اب غریب ہو گیا ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اتنی مقدار کے جس سے وہ بسہولت اپنے گھر پہنچ سکے، اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز ہے اور اسے دینا بھی جائز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 لوگوں کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے جن کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے۔ مدارس میں بھی زکوٰۃ دینا جائز اس وجہ سے ہے کہ مدارس میں، مدرسوں کے اندر غریب بچے، غریب طلبہ پڑھا کرتے ہیں، تو اس لیے مدارس کے اندر، مدارس اسلامیہ اور مدرسوں کے اندر زکوٰۃ دینا جائز ہے، چونکہ وہاں غریب، مسکین اور فقیر اور غریب بچے پڑھتے ہیں، یتیم بچے پڑھتے ہیں، لہذا وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہیں، مستحقین زکوٰۃ ہیں، اس لیے مدرسوں کے اندر بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ان تمام اقسام کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، مالدار کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، نہ زکوٰۃ دینا جائز ہے نہ لینا جائز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، زکوٰۃ کا مال جب بھی ہم ادا کریں، اچھی طریقے سے غور و فکر کر کے مستحقین زکوٰۃ کو اپنی زکوٰۃ کا مال، فطرے کا مال، صدقے کا مال اپنے اچھی طریقے سے اپنے مال کو غور و فکر کر کے ہم مصارف تک پہنچائیں، غریب تک پہنچائیں، یتیموں تک پہنچائیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 8 لوگوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے دیکھ لیں، علماء سے معلوم کر لیں کہ یہ مستحقین زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ اس لیے 8 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، تو ہم علماء سے، علماء کرام سے معلوم کر کے کہ ہمیں زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جائے گا کہ کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور مزید تفصیل کے ساتھ کہ بھائی کن کن لوگوں کو اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان والوں میں ہم کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن کو نہیں دے سکتے۔ ابھی تو میں نے اجمالی طریقے سے مختصر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بیان فرمایا ہے۔ ایک بھائی اپنے بھائی کو، یا باپ اپنے بیٹے کو، شوہر اپنی بیوی کو، یا لڑکی اپنے بھائی کو، یا بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے نہیں، انشاءاللہ اس کا بیان آئندہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں ابھی بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں انہی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے طریقے سے اپنے مال کو حساب لگا کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مدارس اسلامیہ کا خاص خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، اور اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔